صاحب ماشاء اللہ پھر زندہ ہو گئے ہیں. اللہ فضل کرے. ہاں اس دن آپ کی جو میں سمجھا تھا صدمے سے نہیں آ رہا ہے، جو نماز جمع نہیں کرائی تھی آپ کے کہنے پر، اس کے بعد آپ غائب ہو گئے تھے. اچھا انکار سے. اب تو خدا کی فضل سے ٹھیک ٹھاک ماشاء اللہ ہے، لیکن کافی بخار تیز ہو گیا تھا، اتر نہیں رہا تھا. ہاں بخار تو ہوا ہی نہیں مجھے. نہیں بول دے رہے تھے لوگ بخار چڑھا ہوا ہے، برا حال ہے. نہیں برا حال تو میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنا کمزور ہو گیا تھا. اور بغیر بخار کے بغیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 73 آیا تھا نا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر. ومنهم من عاہد اللہ لئن آتانا فی من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین. فلما آتاہم من فضلہ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کفار سے اور منافقین سے جہاد کر، وغلظ علیہم، اور ان سے سختی سے پیش آ یا مضبوطی کے ساتھ ان سے معاملہ کر، وماواہم جہنم، اور ان کا جہنم ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں جن لوگوں کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے ان میں کفار اور منافقین دونوں کو اکٹھا ایک بریکٹ میں ذکر فرمایا گیا ہے، اور لفظ جہاد استعمال ہوا ہے۔ اب جہاد کا معنی اگر صرف قتال ہو تو آنے والی آیات صاف بتا رہی ہیں کہ ان میں منافقین جتنے بھی تھے ان سے کوئی قتال آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں فرمایا، اور کفار میں سے بھی انہی سے قتال کیا جنہوں نے قتال میں پہل کی۔ تو منافقین کے ساتھ جوڑ کر جس جہاد کا ذکر ہے وہاں اسی جہاد کا ذکر ہے جو دراصل اول معنوں میں قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، یعنی دین کے معاملے میں جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اور قرآن اور قرآنی تعلیمات کے ذریعے ان کا مقابلہ کرنا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں انہوں نے نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا اس کا یہاں ذکر نہیں، اس پہ مفسرین نے مختلف خیال آرائیاں کی ہیں، میں ان کا ذکر مختصر کروں گا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ یقیناً کلمہ کفر کہہ چکے ہیں، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہیں، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ایسے ارادے باندھ رکھے تھے جنہیں وہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور انہوں نے ناپسند نہیں کیا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، مگر اس بات کو کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا، یعنی مومنوں کے متعلق وہ جو بغض دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنے فضل سے جو دولتیں عطا کیں تو اللہ اور رسول نے دونوں نے گویا مومنوں میں وہ تقسیم کی۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ پھر جائیں، یعنی پہلے اعمال کی طرف اور بدزبانیوں کی طرف لوٹ جائیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں ضرور عذاب دے گا، اللہ انہیں عذاب دے گا، عذابًا علیما، دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور زمین بھر میں ان کے لیے نہ کوئی والی ہوگا نہ کوئی مددگار، نہ ان کا کوئی سرپرست ہوگا یا نہ کوئی دوست ہوگا، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ اس سے پہلے جن کے متعلق ذکر گزرا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، کچھ کہا تھا اور قسمیں کھائیں کہ ہم نے نہیں کہا۔ اس کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اشارہ ہے، جو اس نے وہ بے حیائی کی بات کی تھی جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، جس کے اوپر پھر بہت سے صحابہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا تھا۔ یہ اسی طرف اشارہ ہے۔ بعد میں اس نے قسمیں کھائیں، جب اطلاع ملی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے یہ بدتمیزی کی بات کی ہے تو حاضر ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ میں نے نہیں کہا۔ اس میں صرف یہ ایک مشکل ہے کہ اگر ایک شخص کے معین واقعہ کی طرف اشارہ ہوتا تو یحلف باللہ ما قال ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں، اس شخص نے جو اس نے کہا تھا۔ وَلَقَدْ قَالُوا پھر دوبارہ جمع کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ایک واحد کی طرف نہیں کر رہا۔ تو اس پر میں نے جائزہ لیا ہے، بعض تفسیروں نے وہ بات کہی ہے جو میں نے بیان کی تھی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف ہے، مگر بعض دوسری تفاسیر نے واضح طور پر اسے عموماً منافقین کی طرف پھیرا ہے، اور یہ کہا ہے کہ منافقین جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بیہودہ باتیں کرتے تھے یا بدتمیزی سے ذکر کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر، حالانکہ انہوں نے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کیا ہے۔ اب یہاں عام بد زبانی اور گالی گلوچ کے متعلق صرف کلمۃ الکفر کے ذریعے اس کا بیان یہ بھی محل نظر ہے۔ کوئی خاص ایسی بات ہے جو ان لوگوں نے اپنی مجلس میں کہی ہے جو بہت ہی زیادہ خوفناک اور ہلاکت خیز تھی ان لوگوں کے لیے، اور جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کلمہ کفر قرار دیا گیا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد کفر کیا۔ بہت سے ان میں سے ایسے ہیں جو شروع میں واقعتاً مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول بھی انہی میں شمار ہوتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی عظمت اور مدینے پر آپ کی سرداری کا نفوذ، یہاں تک کہ سب نے آپ کو اپنا سردار قبول کر لیا، اس چیز نے حسد پیدا کیا، اور چونکہ رفتہ رفتہ اس کی سابقہ سرداری بالکل مٹتے مٹتے مٹ گئی، اس کو کسی نے کوئی اس کو پھر پوچھتا نہیں تھا، ہر اہم معاملے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹایا جاتا تھا۔ اس لیے وہ جو اسلام تھا سرسری سا، وہ نفاق میں اور پھر کلمہ کفر میں تبدیل ہو گیا، اور اس میں اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ بس عبداللہ کی طرف اگر اشارہ ہے تو عبداللہ کے ٹولے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ سارے جو مخفی بیٹھ کے مخفی باتیں کیا کرتے تھے، انہوں نے اکٹھے ہو کر کوئی بدتمیزی کی بات ایسی کہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت گزری ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، تو یہ تو منافقین میں بھی آ گئے اور کفار میں بھی آ گئے۔ تو جہاد وہ کیوں نہ کیا جس جہاد کا معنی آج کل کے علماء سوائے قتال کے اور کچھ نہیں لیتے؟ جس پر آیت نازل ہوئی اس سے زیادہ اس آیت کی سمجھ کسی کو نہیں ہو سکتی۔ وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی کلمہ کفر ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح حکم نازل ہو رہا ہے کہ ان سے جہاد کر، اور منافقین سے جہاد کر، کفار سے جہاد کر۔ آگے جن مثال دی ہے جن کی،
وہ لوگ ہیں جو مفسرین بتاتے ہیں کہ جنہوں نے نفاق بھی کیا، اسلام کے بعد مرتد بھی ہو گئے اور کافر بھی ہو گئے۔ 3 چیزیں جن کی بنا پر آج کل کے علماء قتل جائز بلکہ ضروری قرار دیتے ہیں، وہ تینوں ان میں اکٹھی ہو گئیں: نفاق، ارتداد اور کلمہ کفر۔ اور نعوذ باللہ من ذالک ان لوگوں کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور آپ نے ان کے سردار سے یہ سلوک کیا کہ جب وہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا ان کے متعلق یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تو ان کے لیے بخشش نہ کر، بخشش کی دعا نہ مانگ، اور پھر یہ حکم نہیں ہے کہ اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرے گا تو خدا ان کو نہیں بخشے گا۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیت جاہد الکفار اور یہ واقعہ اس سے پہلے گزر چکا تھا اور اس کے تعلق میں آیات نازل ہو چکی تھیں کہ ان لوگوں سے کے متعلق خدا تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں قتل کہیں شامل نہیں تھا۔ اس فیصلے میں ابھی تک نماز جنازہ نہ پڑھنے کا بھی حکم موجود نہیں تھا، لیکن استغفار سے منع فرمایا گیا تھا۔ اس میں ایک طرز کلام ہے، اس میں یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ حکم قطعی نہیں ہے بلکہ ایسا حکم ہے جو مستحب کا رنگ رکھتا ہے، اور یا مستحب نہ کہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ گنجائش اجازت کی رکھ دی گئی ہے۔ یہ وجہ تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ فرمایا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے جب روکا ہے، یعنی یہ درخواست کی ہے کہ نہ پڑھائیں، تو اسی حالت کا حوالہ تھا۔ جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیا کہ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر 70 دفعہ بھی میں استغفار کروں تو وہ نہیں بخشے گا، تو میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کروں گا۔ یعنی نماز جنازہ بھی ایسی جس میں 70 بار سے بڑھ کر اس کے لیے استغفار کیا گیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کے معنی نہیں آتے تھے؟ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور ان پر سختی بھی کر۔ تو جو بھی سختی ہے وہ کلام الہی کے ذریعے جو دلائل کی جنگ ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا ہے قرآنی آیات کے ذریعے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک طرف ان کو قتل کا حکم دے رہا ہو، ساتھ یہ کہہ رہا ہو ان یتولوا یکو خیر لہم وان یتولوا یعذبہم وان یتوبوا یکو خیر لہم وان یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما۔ ان باتوں کے بعد ان کے زندہ رہ کر توبہ کرنے کے امکانات ان پر کھلے رکھتا ہے، ان کو زندہ رکھتے ہوئے کہیں یہ حکم نہیں ہے کہ فوراً قتل کر دو، ورنہ ان کے لیے یہ موقع کیسا پیدا ہو سکتا تھا کہ وہ توبہ کرتے۔ آگے پھر یہ بات اور کھلتی چلی جاتی ہے۔ اول تو عبداللہ کا طبی موت مرنا اس واقعہ کے بعد، اور قتل نہ ہونا بلکہ اس کے قتل سے صحابہ کو روک دینا، یہ قطعی دلیل ہے کہ جہاد کا اول معنی قرآن کے ذریعے اور دلائل کے ذریعے جہاد ہے، نہ کہ قتل عام۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں، یہ ایسا شخص بھی ہے، مراد اردو میں ہم دونوں طرح ترجمہ کر سکتے ہیں، ایسے بھی ہیں من عاہد اللہ، جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، اگر تو ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے۔
اب عطانا جو لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں من اور احدہ کا لفظ واحد ہونے کے باوجود اس کا ترجمہ جمع میں جائز ہے، کیونکہ ایک طرز بیان ہوا کرتی ہے جو بھی ایسا کہے گویا وہ جمع ہے، ایسے بہت سے وجود ہیں۔ وہ یہ کہیں، اگر وہ یہ عہد کرتے تھے اللہ سے، جنہوں نے عہد کیا کہ اگر تو ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دے، یا اللہ اگر ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا کر دے، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور اس میں سے صدقات دیں گے اور ضرور نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا، بخلوا بہ، اس میں انہوں نے کنجوسی اور بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے لوگ تھے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اب اس کے بعد جب وہ پھر گئے اور نفاق اختیار کیا اور پکے ہو گئے اس پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے قتل کا کہاں حکم دیا ہے یا کیا سزا مقرر فرمائی؟ یہ اگلی آیت اس سزا کو کھول رہی ہے۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق کو پختہ کر دیا، جما دیا اس دن تک کے لیے کہ وہ اللہ سے ملیں گے، یعنی اب اس نفاق سے کبھی نجات نہیں پائیں گے۔ ان کی منافقت ان کی ایک سرشت بن گئی، اور یہ سزا تھی ان کی کہ ایسا نفاق عطا ہوا کہ پھر اس سے وہ کبھی بھی صحت نہیں پا سکتے تھے۔ الی یوم یلقونہ بما اخلف اللہ، یہ سزا تھی اس بات کی کہ انہوں نے اخلف اللہ ما وعدوہ، خدا تعالیٰ سے یعنی اللہ سے جو وعدے کیے تھے ان میں وعدہ خلافی کی، وبما کانوا یکذبون، اور اس بات کی سزا تھی کہ جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، ونجواہم، اور ان کے مخفی مشوروں کو بھی جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، غیوب ہر قسم کے غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات، نہ صرف یہ کہ وہ صدقے دیتے نہیں تھے بلکہ صدقہ دینے والوں پر بیٹھ کے تان آمیزیاں کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سے آج کل کے زمانے میں بھی ہیں جو آپ تو چندے دیتے نہیں، لیکن جو لوگ محنت کرتے ہیں چندوں پر، ان پر بیٹھے الزام لگاتے رہتے ہیں کہ بددیانت ہیں یا آپ کھا جاتے ہیں، اور ہم یہ بعض کہتے ہیں اسی لیے ہم چندہ نہیں دیتے، حالانکہ جو قربانی میں شامل ہی نہیں ہو رہا اس کو اصولاً حق ہی نہیں ہوتا ان معاملات میں دخل اندازی کا۔ جو دے رہے ہیں وہ راضی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ دیانتداری سے خرچ ہو رہا ہے۔ جو نہیں دینے والے ہیں، جن کا کام کوئی نہیں، وہ بیٹھے اعتراض کرتے ہیں کہ بددیانتیاں ہو رہی ہیں، اور یہ پرانی شرشت ہے، یہ ایسی پختہ ان کے دلوں میں ہو چکی ہے کہ پرانے منافقین اور آج کے منافقین میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، اور الزام ان پر لگاتے ہیں جو طوعی طور پر شوق سے قربانیاں کرتے ہیں، فی الصدقات، صدقات کے بارے میں ان پر الزام لگاتے ہیں، یعنی عام طور پر جو مخلصین ہیں وہ مالی قربانیوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، خدمتوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور وہی مطوعین ہیں۔ مطوعین کہتے ہیں جو نیکیوں کو شرح صدر کے ساتھ شوق سے طوعی طور پر ادا کرتے ہوں، ان پر صدقات کا الزام لگاتے ہیں کہ صدقات کھا گئے۔ لیکن اس سے بڑا ظلم یہ والذین لا یجدون الا جہدہم، ان پر بھی الزام لگانے سے باز نہیں آتے جن کے پاس اپنی محنت کے سوا کچھ بھی نہیں، یعنی
وہ غریب لوگ جو صرف اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہیں اور اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، ان پر بھی الزام لگاتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، اور ان سے تمسخر بھی کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں دیکھو جی ان کا کیا حال ہے، بے وقوف بدحال لوگ۔ اور مراد پہلی واو نے اسے جمع کر دی ہے یلمزونہ کے ساتھ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان پر کچھ الزام مالی معاملات میں دھرتے ضرور ہوں گے، یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہرس کے بندے ہیں، صرف اس لیے محنتیں کر رہے ہیں کہ کچھ ان کو مل جائے، یا ان میں کئی کام کرنے والے ہوتے ہیں، غریب بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہوں کہ بیچ میں سے ایک آ جاتے ہیں۔ سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ان سے تمسخر کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تمسخر کرنا، اللہ کا تمسخر کرنا مراد یہ ہے کہ خدا کی تقدیر ان کا مذاق اڑائے گی، اللہ کی تقدیر انہیں نامراد کر دے گی، اور دردناک عذاب جب ہوگا تو یہ جزا ہی دراصل ان کے ساتھ تقدیر الہی کا تمسخر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم۔ اتنی وضاحت ہو گئی ہے ان کے متعلق کہ اگر یہ آیت بات کی نہ ہوتی تو لگتا یہ تھا کہ اب قتل کا حکم آنے والا ہے، اور بعض لوگ کچیچیاں لے رہے ہوں گے کہ ان کو تو قتل و غارت کر کے مار دینا چاہیے، ایسے بدبخت لوگ۔ لیکن حکم یہ نازل ہوا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو ان کے لیے بخشش طلب کر، اور لا تستغفر لہم، یہ بخشش طلب نہ کر۔ وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ ایک بیچ میں ضرور کوئی کھڑکی ایسی کھولی گئی ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ قطعی حکم نہیں ہے، ورنہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قطعی حکم سمجھتے ہوئے پھر استغفار کرتے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو خواہ انہیں بخش، ان کے لیے بخشش مانگ، خواہ بخشش نہ مانگ۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے تو خواہ انہیں ڈرا اور نہ ڈرا، مگر ڈرا بھی تو کام نہیں، ڈرانا کام نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس سے یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا کہ چونکہ خدا نے فرما دیا کہ کبھی بھی تیرے ڈرانا کام نہیں آئے گا اس لیے انذار ختم کر دو۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہے ان پر، خواہ تو انہیں ڈرائے خواہ نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے باوجود ان کے متعلق انذار جاری رہا، اور اللہ نے بھی اس کے باوجود خود انذار فرمایا۔ تو یہ طرز بیان بتا رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کے تابع اس بات پر مختار تھے کہ چاہیں تو بخشش مانگیں، چاہے تو نہ بخشش مانگیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مانگ بھی تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، یہ مضمون ہے۔ جیسے ڈرا بھی تو تبھی وہ نہیں ڈرائے جائیں گے، فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کا کفر اختیار کیا ہے۔ اب دیکھیں سب قسم کے فتوے سخت ترین یہاں دے دیے گئے ہیں، اور معین لوگ تھے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ بدکردار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قوم کا ترجمہ کا محاورہ عام ہے ایک جماعت کے لیے، مگر ہمارے ہاں اردو میں اکثر قوم کا معنی غلط دوسرا سمجھا جاتا ہے، اس لیے اگر اس کا ترجمہ لوگوں کو کر دیا جائے تو کوئی اس میں یعنی ترجمے کے اصول کے خلاف نہیں ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے ہیں یا راضی ہو گئے ہیں مخلفون بمقعدہم، پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم اپنے پیچھے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ
اللہ کے رسول کے فعل کے مخالف، اللہ اور رسول نے جو اقدام کیا اس کے مخالف پیچھے بیٹھ رہنے والے راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور اس بات کو انہوں نے سخت ناپسند کیا ہے کہ وہ جہاد کریں بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور وہ کہتے ہیں کہ گرمی بہت سخت ہے، اس گرمی میں نہ نکلو۔ اب یہاں جہاد کا دوسرا معنی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہاں جو جس جہاد کا ذکر ہے، یہ جہاد بالقرآن کا وہ مفہوم نہیں جو پہلے گزر چکا ہے، یہ دوسرے درجے کا جہاد ہے جو جس میں قتال بھی ہوتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قتال کے لیے نکلے تو وہاں بھی لفظ جہاد ہی استعمال ہوا ہے، اور یہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ اس جہاد میں بھی شرکت کریں، اس جہاد میں جو قتال ہے، تلوار کا جہاد ہے، اس میں وہ شرکت کریں، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، کہتے ہیں بڑی گرمی ہے، اس گرمی میں باہر نہ نکلنا۔ قل نار جہنم اشد حرا، تو کہہ دے کہ جہنم کی آگ گرمی میں بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھ سکتے۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، بس انہیں تو چاہیے کہ وہ روئیں، ہنسیں تھوڑا اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جزا ہے اس بات کی جو وہ کیا کرتے تھے یا کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس اگر اللہ تجھے ان میں سے کسی ٹولے کی طرف یا کسی گروہ کی طرف دوبارہ لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یعنی وہ جو بیرونی لوگ جو شرارتیں کرنے والے جن کے متعلق اطلاعیں ملتی تھیں کہ لڑائی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، حملے کے لیے ایک سازش بن رہی ہے، ان کی طرف بسا اوقات خروج کرنا پڑتا تھا مدینے سے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان میں سے کسی ٹولے سے اگر دوبارہ مٹھ بھیڑ کا ارشاد ہو اور تو نکلے ان سے مقابلے کے لیے، فاستاذنوک للخروج، تو اب وہ تجھ سے نکلنے کی اجازت مانگیں گے۔ یہ وہی جو مقت پر راضی ہو گئے تھے، وہ خود پر راضی ہو گئے تھے، وہ اب یہ مانگیں اجازت کہ ہمیں بھی اجازت دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دولت بھی عطا ہو چکی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو دولت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک ہونے والوں میں، جہاد میں شریک ہونے والوں میں تقسیم بھی کی، تو اس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہے۔ اب اگر دوبارہ پھر تو نکلے گا تو کہیں گے فاستاذنوک للخروج، تجھ سے وہ اجازت مانگیں گے سفر میں شامل ہونے کی، اس دفعہ سفر سے پیچھے رہ جانے کی نہیں۔ اس موقع پر حکم ہے قل لن تخرجوا معی ابدا، تو کہہ دے کہ تم کبھی بھی آئندہ میرے ساتھ جہاد پر نہیں نکلو گے۔ ایک دفعہ تم راضی ہو چکے ہو بیٹھنے پر، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ شامل ہو کر تم کبھی کسی دشمن سے کوئی لڑائی نہیں کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم وہ لوگ ہو جو بیٹھ رہنے پر پہلی مرتبہ راضی ہو گئے تھے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، پس اب تم پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ، اب آئندہ کبھی بھی تمہیں جہاد میں شرکت کا موقع نہیں ملے گا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اب قتل کہاں گیا ان کا؟ اس کے باوجود، اس آخری فتوے کے باوجود کہ اب تم جہاد میں بھی شامل نہیں ہو سکتے، تم قطعی طور پر کافر ہو چکے ہو، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اب ان میں سے اگر کوئی مرتا ہے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔
ولا تقم علی قبرہ، اور اس کی قبر پر دعا بھی نہیں کرنی، اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا۔ انہم کفروا، لا تقم میں نہ کھڑا ہو مراد ہے دعا کے لیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں یقیناً انہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا، اس کے رسول کا بھی، وہ ماتو اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، اس حالت میں کہ وہ بد کردار لوگ تھے۔ وہ کہاں گیا قتل و غارت انکار کرنے والوں کا، منافقین کا، مرتدین کا، ان سب کا جواب ان آیات میں اتنا محکم آ چکا ہے کہ اس کے بعد اس سے اعراض جو ہے وہ یقیناً نفس کی بیماریوں کی خبر دیتا ہے۔ ولا توجب کا اموالہم و اولادہم، ان کو تو کھلی چھٹی ہے اپنے مرضی سے جہاں تہاں جس طرح چاہیں رہیں، دولتیں کمائیں، عیش و عشرت کریں۔ فرمایا تجھے ان کے اموال اور ان کی اولادیں، یعنی صاحب اولاد بھی ہیں، یہ تجھے پسند نہ آئیں، تجھ پر اثر نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انہی اموال اور انہی اولادوں کے ذریعے وہ اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ اب تمام زندگی کھلی بغیر کسی سزا، ایسی سزا کے جو مومنوں کی طرف سے ان کو دی گئی ہو، اس طرح امن کے ساتھ گزار رہے ہیں کہ اموال بھی کما رہے ہیں، اولادیں بھی بس رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی اموال سے اور انہی اولادوں کے ذریعے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ کئی طریق ہیں نفسیاتی طور پر، انسان کے اپنے اموال اس کے لیے عذاب کا موجب بن جاتے ہیں، اپنی اولادیں اس کے لیے عذاب کا موجب بن جاتی ہیں، اور یہ سزائیں تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے تو اور بہت سے امیر اپنے اموال کے باوجود جہنم میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں ان سے باغی ہو جاتی ہیں، ان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، ان کے لیے دکھوں کا موجب بن جاتی ہیں، ان کے خلاف مقدمے کر کے ماں باپ کے خلاف ان سے جائیدادیں زبردستی چھینتی ہیں، کئی قسم کی سزائیں ملتی ہیں، اور ان کا من جملہ ذکر فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ انہی کی باتوں کے ذریعے یعنی اولاد اور مال کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے ان آمنوا باللہ کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، وجاہدوا مع رسولہ اور رسول کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرو، استاذنک اولو الطول منہم، ان میں سے صاحب حیثیت لوگ اجازت چاہتے ہیں، وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں، ہمیں چھوڑ دیں کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کچھ اور گروہ ہیں، وہ پہلے جو اشد ترین تھے منافقین اور ظالم، ان کا ذکر گزر چکا ہے، ان کے متعلق تو فیصلہ بھی آ چکا ہے کہ تمہیں اب دوبارہ کبھی شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بعض اموال فتنہ بن جاتے ہیں، اور صاحب دولت لوگ جہاد کی سختیوں سے گریز کرتے ہیں، اور اگر نفاق بہت زیادہ نہ بھی ہو تو اس حد تک نفاق ضرور ہوتا ہے کہ باوجود توفیق کے وہ مشکل وقتوں میں آ کر پیچھے رہنے کی تمنا رکھتے ہیں اور اجازتیں چاہتے ہیں۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ خوالف کا ترجمہ پیچھے رہ جانے والے، بیٹھ رہنے والوں کا بھی ملتا ہے، لیکن اصل یہ جمع جو ہے یہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مرد کے لیے واحد میں خالف اور خالفتن دونوں لفظ استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن جب خوالف کہا جائے تو صرف عورتیں مراد ہوتی ہے، یعنی یہ جمع
خالفہ عورت کی جمع ہوتی ہے، لیکن چونکہ جماعت ہے اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے پیچھے بیٹھ رہنے والی جماعتوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ مرد کے لیے خالف اور خالفہ آتا ہے دونوں، اس لیے خالفہ کی جمع خوالف میں وہ بھی شامل ہیں، لیکن اس بارے میں لغت بہرحال واضح ہے کہ مرد کے لیے واحد میں تو خالف اور خالفہ آتا ہے، مگر جب خوالف کہا جائے تو وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ جہاد میں عورتیں پیچھے رہتی ہیں، اس لیے ان کی غیرت کو انگیخت کرنے کے لیے یا ان کو شرم دلانے کے لیے یہ لفظ خوالف استعمال ہوا ہے، اور یہ کہنا بالکل جائز ہے کہ تم پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ بیٹھے رہ جاؤ، یعنی تم مرد نہیں ہو جو جنگ میں قتال کے لیے نکلتے ہیں، بلکہ تم میں جس طرح ہم کہتے ہیں چوڑیاں پہن کے بیٹھ رہو پیچھے، اس قسم کا محاورہ ہے۔ رضو بین یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل رہیں۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بس وہ سمجھتے نہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن رسول کا جہاں تک تعلق ہے، والذین آمنوا، اور جہاں تک میں نے اس طرح بیان کیا جہاں تک تعلق ہے، تو اگر یہ ترجمہ کریں تو پھر یہ ہوگا اور ان لوگوں کا جہاں تک تعلق ہے جو ایمان لائے رسول کے ساتھ، آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ لیکن اس کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن رسول اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور ان کے لیے اچھی باتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ خیرات میں ہر قسم کی بھلائیاں مراد ہیں، جس طرح حسنات ہیں اسی طرح خیرات بھی ہیں، لیکن حسنات میں دنیاوی اموال ثانوی طور پر داخل سمجھے جاتے ہیں، اور دراصل اعلیٰ صفات، اچھی اچھی چیزیں، اچھی نیکیاں، اچھے مرتبے، یہ سب حسنات میں آتے ہیں، مگر دنیاوی اموال بھی اس میں شامل سمجھ لیے جاتے ہیں، اگرچہ اول معنی حسنہ کا وہ نہیں ہے۔ الخیرات دنیا کے اموال پر بھی اطلاق پاتا ہے اور کلمہ خیر پر بھی اطلاق پاتا ہے۔ تو یہاں وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ میں دنیا کی کامیابیاں بھی اور دنیاوی طور پر ان کے متمول ہو جانے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کے لیے ایسی اچھی باتیں ہیں جن میں دنیا کے اموال اور دنیا کی نعمتیں بھی شامل ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں ایسی جنتیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجعل معذرون من الاعراب، اور وہ لوگ جو عذر پیش کرنے والے ہیں اعراب میں سے، من الاعراب، اعراب میں سے، وہ بھی آ گئے ہیں۔ یعنی تین قسم کی ٹولیوں کے ذکر درجہ بدرجہ مل رہے ہیں۔ اول وہ منافقین پکے جنہوں نے نہایت ہی خبیثانہ باتیں کیں، کلمات کفر کہے، جن کے متعلق خدا نے فتویٰ دے دیا کہ پکے کافر ہیں، ان کا معاملہ ختم ہوا، ان کے متعلق فرما دیا آئندہ ان کو کبھی شامل ہونے کی اجازت دینی ہی نہیں، کھول کر بتا دو کہ تمہارا ہم سے تعلق کٹ چکا ہے، اور پھر بھی مارنا نہیں، ان کو مرنے دو اپنی موت، اور جب اپنی موت مریں تو پھر جنازہ نہیں پڑھنا
اور ان کی قبر پہ نہیں کھڑا ہونا۔ دوسرا وہ گروہ ہے جو متمول لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور ایسے لوگ اکثر عملی جہاد میں بزدلی دکھاتے ہیں اور کمزوری دکھاتے ہیں۔ اب وہ ارد گرد کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو مدینے کے آس پاس یا کچھ دور دور تک بستے تھے، اور اس میں ایک پیشگوئی کا رنگ بھی ہے، کیونکہ آئندہ جو فتنہ پیدا ہونا تھا اسلام میں سے، اسلام کے تعلق میں، اسلام کے خلاف، وہ زیادہ تر انہی لوگوں سے پیدا ہونا تھا۔ فرمایا وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب آ گئے ہیں وہ جو اعراب بدو ہیں، جو بادیہ نشین لوگ ہیں۔ اچھا یعنی کہیں ابھی تک اچھا ہو جائے گا، تلاوت بھی اور رکوع بھی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْ مُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ والسابقون الأولون من المجاهدين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة
مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. کہاں سے پڑھا؟ العرب اشد کفر ونفاقا، اس سے پہلے سے ہیں؟ میں جا رہا ہوں واپس اسی طرف 90 آیت 90. وجعل معذرون، اور عذر پیش کرنے والے اعراب میں سے بھی تیرے پاس آتے ہیں یا آئے. اعراب بادیہ نشینوں کو کہتے ہیں جو صحرا میں جنگلوں میں بسنے والے لوگ ہیں. لیوزن لہم، تاکہ انہیں اجازت دی جائے. وقال الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اللہ انہیں دردناک عذاب پہنچائے گا. اب یہاں کذب اللہ اور کفرو کے درمیان ایک فرق دکھایا گیا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جنہوں نے جھوٹ بولا ان سب کو دردناک عذاب دے گا، بلکہ فرمایا سیصیب الذین کفروا منہم، ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا انہیں یقیناً دردناک عذاب پہنچے گا. یہاں اللہ کو بھی فاعل نہیں قرار دیا گیا، بلکہ عذاب اس نتیجے میں خود بخود ان کو پہنچے گا. پہلے بھی اسی طرح کا ایک انداز گزر چکا ہے، انداز بیان، کہ جنہوں نے جھوٹ بولا صرف وہ جھوٹ ان کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگا. ان کو موقع دیا جائے گا توبہ کا اور پچھتانے کا. اگر وہ توبہ اختیار کر گئے اور اعمال میں تبدیلی کی تو بچ جائیں گے. لیکن کچھ ایسے جھوٹ بولنے والے ہیں جو دراصل اپنے باطنی کفر کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے اندر کفر پہلے سے واضح طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ کفر ہے جو ان کے لیے آخری عذاب کا موجب بنے گا اور ان کی ہلاکت پر منتج ہوگا. یصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. ہر ان لوگوں پر جو ضعفاء ہیں، کمزور لوگ ہیں، بوڑھے یا بچے یا بیمار، بوڑھے یا بچے جو بھی کمزور ہیں، ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں پر کوئی حرج ہے، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، نہ ان پر کوئی حرج ہے جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ کچھ پاتے ہی نہیں کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کر سکیں.
حرجن، اب لفظ حرج آخر پہ آیا ہے، ترجمے میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں. بس کمزوروں پر کوئی حرج نہیں، بیماروں پر کوئی حرج نہیں، ان لوگوں پر کوئی حرج نہیں جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جسے وہ خرچ کریں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں، یعنی ان کے نیک تمنائیں ہوں ان کے لیے، ان کے دل دعائیں دیتے ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہوں. اگر یہ ان کے دل کے جذبے ہوں تو ان پر قطعاً کوئی حرج نہیں کہ وہ ایک خدمت کے موقع سے محروم رہ گئے. ما علی المحسنین من سبیل، جو احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پر کوئی بھی حجت نہیں ہے، ان کے خلاف کوئی راہ نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح کسی پہلو سے بھی ان کو متہم کر سکو. واللہ غفور الرحیم، اور جہاں تک مجبوری کی حالت کا تعلق ہے، یاد رکھو اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو تیرے پاس حاضر ہوئے، لتحملہم، کہ تو انہیں سوار کر کے لے جائے، یعنی سواری دے تاکہ وہ جہاد میں شامل ہو سکیں. قلت لا اجد ما احملکم، یہاں لمبے سفر کا ذکر ہے جہاں سواری کے بغیر شمولیت ممکن نہیں تھی. دور کی شمالی سرحدوں کی طرف جب یہ غزوے جاتے تھے تو ان میں اکثر سوار ہو کر ہی جایا جا سکتا تھا، ورنہ تو پیدل چل کر پہنچنا بہت ہی لمبا اور مشکل کام تھا، اور اس عرصے میں دشمن کچھ کا کچھ کر بھی سکتا تھا. تو ان سے کہتا ہے تو نے ان سے کہا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جس پہ میں تمہیں سوار کرا سکوں. تولی واعینہم تفیض من الدم، اس حالت میں وہ لوٹے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں. حزناً، اس غم میں، اللہ یجدوا ما ینفقون، کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو وہ خرچ کر سکیں. اب یہ عجیب ہے ان کے متعلق جو ذکر ہے کتنا پیارے انداز میں، کہ وہ جانیں لے کر حاضر ہوئے تھے، مجبوراً جانیں بھی قبول نہیں ہوئیں اور روتے ہوئے واپس گئے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے پیش کر دیا، مگر افسوس کہ ہم کسی کام نہیں آ سکے. یہ جذبے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، ان کا ذکر خیر ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے. انما السبیل علی الذین یستاذنونک وہم اغنیاء، ہاں عذر ان پر ہے، حجت ان پر ہے، ان کے خلاف تمہیں راہ عطا کی گئی ہے جو تجھ سے اجازتیں مانگتے ہیں اور امیر لوگ ہیں. اور یہاں ایسے امراء کا ذکر ہے جو خرچ بھی کچھ نہیں کرتے اس راہ میں. خرچ کرنے والے اکثر وہی ہوتے ہیں جو مخلصین ہوں اور وہ جھوٹے عذر بھی پیش نہیں کیا کرتے. رضو بان یکونوا مع الخوالف، یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ یا بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ کے ساتھ ہونا اپنے لیے پسند کر گئے، یا جنہوں نے پسند کر لیا کہ وہ پیچھے بیٹھ رہنے والیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ نہیں جانتے. يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، وہ جب تم واپس لوٹو گے تو تمہارے سے عذر بھی کریں گے، بہت اعتذار سے کام لیں گے، یعنی اپنے دفاع میں کہ ہم کیوں مجبور تھے، کیوں ہم نہیں شامل ہو سکے، بڑی بڑی باتیں کریں گے. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا، تو ان سے کہہ دے کہ بالکل کسی قسم کے عذر پیش نہ کرو. لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم تو ہرگز تمہاری باتوں کو نہیں مانیں گے، تم پر ایمان نہیں لائیں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، کیونکہ اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی تمہارے حالات کی خبریں دے چکا ہے. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اور جہاں تک تمہارے عمل کا تعلق ہے اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور رسول بھی دیکھ رہا ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے، ان کی نظر ہے تمہارے حالات پر. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادت،
پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو عالم الغیب بھی ہے اور عالم الشہادہ بھی ہے، وہ غیب کا علم بھی جانتا ہے اور حاضر کا علم بھی جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں مطلع فرمائے گا ان باتوں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے لیے، یعنی تمہارے سامنے، اذن انقلبتم، جب تم واپس لوٹو گے، الیہم، ان کی طرف، لتوردوا عنہم، کہ تم ان سے اعراض کرو، یعنی صرف نظر کرو۔ اور یہ لازماً وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں، یہ ٹولے بٹولہ مختلف انواع کے لوگوں کا ذکر چل رہا ہے، یہاں تک کہ ان سب کی تمام قسمیں پوری ہو جائیں گی۔ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے بے شک صرف نظر کرو۔ اعرضوا عنہم، فاعرضوا عنہم، ان سے پس تم ان سے صرف نظر کرو۔ انہم رجس، پلید لوگ ہیں یہ، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، یہ جزا ہے ان باتوں کی جو وہ اس دنیا میں کماتے رہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر تم راضی بھی ہو جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا یا نہیں راضی ہوتا عن القوم الفاسقین، بد کردار لوگوں سے۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو بدو لوگ ہیں بادیہ نشین، یہ کفر اور منافقت میں بہت زیادہ سخت ہیں، یعنی ان کو بڑے طریقے آتے ہیں باتیں کرنے کے منافقانہ۔ یہ جنگلی لوگوں میں ہوتا ہے، یہ فصیح و بلیغ بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے جھنگ کے ارد گرد بھی، جو ربا کے ارد گرد جو جنگلی بستے ہیں، ان کا جواب نہیں ہے جھوٹ بولنے اور منافقانہ باتوں میں، وہ زمین آسمان کے خلابے ملا دیتے ہیں۔ تو اسی قسم کے لوگ وہاں ارد گرد بستے ہوں گے۔ فرمایا اشد کفرا و نفاقا واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور اس بات کے وہ زیادہ قریب ہیں کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی عائد کردہ حدود کی، اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان حدود کی پرواہ نہ کریں، ان کا لحاظ نہ کریں جو اللہ نے اپنے رسول کی طرف نازل فرمائی ہیں، اتاری ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اجدروں کا مطلب ہے زیادہ اس بات کے قریب ہیں، اصل میں اس کا لفظی ترجمہ غالباً رجحان ہوگا۔ کیوں جی؟ اجدر اس بات کا زیادہ رجحان رکھتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہیں لفظی ترجمے کے لحاظ سے، معنی تو وہی ہے۔ آپ ماہر فن ہیں ماشاءاللہ، بتائیں۔ اس بات کے زیادہ مستحق ہے، آپ تو قریب ہیں، زیادہ قریب کے معنی پھر ٹھیک ہے۔ ہاں۔ مستحق یہاں بطور حق کے تو بہرحال استعمال نہیں ہو سکتا، تو معنی یہ ہے کہ یہ اس طرف ان کا میلان زیادہ ہے، طبی میلان، یا اس بات کے زیادہ لائق ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، مگر شاید وقت گزر چکا ہے، کیوں جی؟ ہو گیا؟ ایک مٹھی آخری؟ اچھا، ایک پھر آیت ختم ہو جائے گی۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بادیہ نشینوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جو مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، جو خرچ تو کرتے ہیں مگر جو خرچ کرتے ہیں چٹی سمجھتے ہیں۔ اب یہاں بھی لفظ واحد ہے اور صیغہ واحد ہی کا استعمال ہو رہا ہے، مگر اعراب کی طرف عموماً چونکہ اشارہ ہے، اس لیے اس کا اردو میں یہ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی ہیں جو یہ کرتے ہیں، یا ان میں ایسا شخص موجود ہے، یوں کرنا پڑے گا ورنہ، جو خرچ تو کرتا ہے مگر چٹی سمجھ کر، فَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کبھی تو مرور زمانہ تمہیں نقصان پہنچائے گا،
کبھی تو زمانے کی برائیاں تم تک پہنچیں گی. یہ کہتے ہیں نا بری گردش کے دن آئیں گے تم پر بھی. اس کا بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے. علیہم دائرۃ السوء، گردش زمانہ کی برائی تو ان کو پڑے گی، ان پر پڑے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. باقی اب صفحے زیادہ ہیں آیات، باقی انشاءاللہ پھر کل تو نہیں ہو سکتا، کل ہمارا اختتامی اجلاس ہے قادیان کا. انشاءاللہ اگلے سال، اور نیا سال مبارک ہو سب کو. خدا حافظ، السلام علیکم. یہ لیں جی.